السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ کلمہ حق کی دعوت اپنے اپنے قوم کو دیتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی کلمہ حق کی دعوت دیے، یعنی وہ کلمہ مبارکہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے دیا، اور ہمارے نبی نے بھی اسی کلمہ کی دعوت دیے۔ وہ کلمہ شریف کی طاقت یہ ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ شریف کی وزن اتنا ہے، یہ اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کی مثال دی جائے تو دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ صحابہ رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آخر یہ کلمہ شریف کتنا وزندار ہے، اس میں کتنا وزن ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان، اور اس 7 طبق زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے، یعنی زمین کے اوپر اور آسمان کے اوپر جتنی چیزیں موجود ہے، 7 زمین اور 7 آسمان اور ان میں جو کچھ موجود ہے، ان تمام چیز کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو 7 طبق زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں ایک بہت بڑے رئیس کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا لڑکا مصطفیٰ کا دیوانہ ہو گیا اور مصطفیٰ کے عشق میں وہ بیمار ہو گیا، بیمار اس حد تک ہو گیا کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک لوتا بیٹا تھا، اس نے پوچھا بیٹا تمہارا کوئی آخری خواہش ہے تو بولو۔ اس لڑکے نے کہا میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، مرتا کیا نہیں کرتا، وہ تھا تو کافر لیکن بیٹے کی محبت میں مجبور تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار مسجد نبوی سے جب باہر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہے، کہا حضور میرا ایک لوٹا بیٹا ہے اور وہ بیٹے کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ صحابہ کے ساتھ سرکار اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھا۔ وہ لڑکا جو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو چکا تھا، وہ والضحیٰ واللیل والے چہرے کو دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت سے کہا سرکار مجھے اپنے آغوش رحمت میں شامل کر لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر مصروف با اسلام بنا دیجئے، اسلام میں داخل کر دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص پھر سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی تو کی نہیں ہے، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان، میں تیری جنتی ہونے کا اور تم کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہو چکے ہو، میں اس چیز کا ضمانت لیتا ہوں کہ کل بروز حشر میں تم کو رب سے بخشوا کر
جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت۔ میرے آقا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اپنی حیات زندگی میں اپنے ظاہری حالات میں 1.25 مرتبہ یعنی 1,25,000 مرتبہ کلمہ شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو مرنے کے وقت یعنی جیسے ہی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا مژدہ سنا دیتا ہے، یعنی جنتی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ کر نہیں آئے ہیں، ہم دیکھ کر نہیں آئے ہیں کہ ہمارے انتقال ہونے کے بعد، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا لڑکا ہمارے نام پہ ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، آپ کا لڑکا آپ کے نام پر ایصال ثواب کرے یا نہ کرے۔ کوئی دیکھ کر نہیں آیا ہے کہ لڑکا بعد میں وفا کرے یا نہ کرے۔ اسی لیے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اپنی حیات زندگی میں آپ کم سے کم 1.25 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آپ روزانہ اگر 500 مرتبہ کے حساب سے اگر آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو 1 سال کے اندر 1,80,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا جائے گا۔ لہٰذا تمامی دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ سونے سے پہلے موبائل نہ دیکھیں۔ آج یہ موبائل نکل کر تو ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، ہمیں ہماری ایمانی حالتوں سے بھی دور کر دیا ہے۔ آج اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ یہ موبائل ہمیں دین سے دور کرتا جا رہا ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ سونے کے ٹائم درود پڑھ کے سوتے تھے، سونے کے ٹائم ذکر و اذکار کر کے سوتے تھے، سونے کے وقت وظیفہ کر کے سوتے تھے، مصطفیٰ پر درود پڑھ کے سوتے تھے۔ کیوں نہ ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس بندے سے، اس امتی سے مصافحہ فرماؤں گا۔ کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو دین میں 50 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتا ہوگا۔ قسم خدا کی، جہاں اول و آخرین جمع ہوں گے، جہاں سارے نبی کی امتی جمع ہوں گے، اور ایسے بھیڑ میں وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس بندے سے میرے آقا مصافحہ فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ بھی عادت ڈالیے، سونے سے پہلے درود پاک پڑھ کے سوئیے، سونے سے پہلے کلمہ شریف کا ورد کر کے سوئیے۔ اگر آپ نے اپنی حیات زندگی میں 1.25 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ اگر کلمہ شریف کو پڑھ لیا ہے تو قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت کے حدیث کے مطابق آپ بلا سوال و جواب کے، بلا کوئی حساب و کتاب کے یقیناً جنتی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کا ارشاد ہے جو اپنی زندگی میں 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے پیج کو فالو نہیں کیے ہیں تو برائے مہربانی کرم فرما کر آپ فالو کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔